ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ارے تو اتنا نادان ہے، تجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جشن منانے کا موقع نہیں، یہ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے، یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے۔ اے اللہ، زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا، اپنی قبر سے 1 قدم اور قریب ہو گئے، اپنے انجام سے 1 قدم اور قریب ہو گئے۔ اے اللہ، کل تک 39 سال کے تھے، آج 40 سال کے ہو گئے، کل تک 42 سال کے تھے، آج 43 سال کے ہو گئے۔ اے اللہ، زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اے اللہ، اس موقع پر مجھے تو غور کرنا چاہیے کہ 1 سال میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کمی اپنی دور کی، کون سی نئی چیز میں نے حاصل کی۔ یہ ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے۔ ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی ہے چال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ 1 سال کے آنے پہ خوشی ہے تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ناداں، آئے گا نہیں لوٹ کے، آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، مہمان بلانا، نئے پکوان بنانا، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال، ناداں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، یہ سال گزارا ہے گناہوں میں مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل، یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل، اب نیکیاں کچھ کر لے تجھے پھر سے ملا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ یہ عبرت کی چیز ہے میرے پیارے ساتھی، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے سے 1 سال اور کم ہونے جا رہا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے 3 دن پہلے بنارس کی سڑکوں پر دیکھا کہ نوجوان رات میں 11 بجے پوری سپیڈ میں بائک چلا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے مسلمان نوجوان ان سب چیزوں میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے۔ 11 بجے بائک چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے صاحب؟ رائیڈر ہے، رائیڈر، فل سپیڈ میں۔ اچھا، وہ بائک بھی مہنگی والی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں، وہ نارمل بائک نہیں ہوتی، اسپورٹس بائک ہوتی ہے، بلٹ ہوتی ہے، پوری سپیڈ میں، کوئی 100 کی سپیڈ میں چلا رہا، کوئی 120 کی سپیڈ میں چلا رہا ہے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے، دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ارے نادان، یہ زندگی ایک بار چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اسے نمائش میں نہ گزار، اسے عیاشیوں میں نہ گزار، اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا تجھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں سب کو ملتی ہیں لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، الصحت، و صحت کی تندرستی کی دولت۔ سوگر ہو گیا، چلو بھیا چکن نہیں کھا سکتے، رس گلہ نہیں کھا سکتے، مشٹی نہیں کھا سکتے۔ ہمیں کبھی آپ کے علاقے سے جاتا ہوں تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں بہار بنگال میں کیا خاص بات ہے؟
میں نے کہا ادھر مٹھائی بہت اچھی ملتی ہے. کلیا چک میں کبھی کبھی گیا تو وہ گرم گرم بالکل جو ہے کھجور کے گڑ کی جو مٹھائی وہاں ملتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. میں کبھی جاتا ہوں تو ضرور اس کو خرید دیتا ہوں گھر کے لیے. اب لیکن آپ سوچئے اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. اسی لیے 40 سال کے جب لوگ ہو جائیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا کم کر دو بھائی، ورنہ شوگر ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے. اچھا جس کو شوگر ہو جاتا ہے وہ چائے تو پیے گا بغیر چینی والی، اسے پوچھو چائے پیو گے؟ ہاں پیئیں گے. کون سی؟ بنا چینی کی. اور مٹھائی گپا گپ کھائے گا. یہ عجیب بات ہے. جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. آج تندرستی ہے، کل ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی نہیں. ارے آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے. جب آپ 30 سال کے تھے جو انرجی آپ کے بدن میں تھی 35 سال میں وہ انرجی نہیں ہے. 40 سال میں اور کم ہو گئی، 45 سال میں اور کم ہو گئی. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی ڈھلان پہ چلی جاتی ہے. آج صحت کی حالت ہے، آج تندرستی کی حالت ہے. آج چورا ڈانگی میں جلسہ ہے، آپ 40 کلومیٹر بائک چلا کے چلے آئے. 50 سال کے ہو جائیں گے نہیں چلا کے آ پائیں گے. آج تندرستی ہے، اس کی قدر کر لو میرے ساتھیوں، کل یہ تندرستی دوبارہ نہیں ملے گی. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ، ٹائم کی نعمت ہے، سمے کی نعمت ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں سمے کی قسم کھائی ہے. کہیں فرمایا والفجر، فجر کی قسم. کہیں فرمایا والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم. کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم. کہیں فرمایا والنہار اذا تجلی، دن کی قسم. کہیں فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سمے بہت قیمتی ہے. اور ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا اور صبح کو برف لے کے نکلا، دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہا ہے اور برف برابر پگھل رہی تھی. تو بیچارہ چلانے لگا اور کہنے لگا او لوگو میرا برف خرید لو اس سے پہلے کہ میرا کیپٹل گل جائے، میری پونجی سماپت ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، شیش ہو جائے. او لوگو میرا برف مجھ سے خرید لو. سلف کہتے ہیں اس انسان کو دیکھ کر ہمیں قرآن کی سورت کا مطلب سمجھ میں آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ سمے کا غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. آج کیا عالم اور کیا جاہل، کیا جوان کیا بوڑھا، سب کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا کا ایسا دور آ گیا. ایک فوٹو ڈالا تو انتظار کر رہا ہے کتنے لائک ملے، ایک ویڈیو ڈالا تو دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے اس پر لائک کا ایموجی ڈالا ہے، ایک کو میسج کر کے دیکھ رہا ہے ریپلائی آیا کہ نہیں آیا. ارے جتنا تو لوگوں کے لائک کی پرواہ کر رہا ہے اتنا اگر تو اللہ کے لائک کی پرواہ کرتا کہ اللہ تجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو شاید تو لائق ہو جاتا. تجھے اللہ کے لائک کی فکر نہیں، لوگوں کے لائک کی فکر ہے. ارے لوگ آج تجھے فیس بک پر لائک کر رہے ہیں، کل مرے گا لوگ کہیں گے مرحوم بڑے اچھے آدمی تھے. بس تیرے گاؤں والے تیری مٹی میں آئیں گے، زندگی میں کبھی تیری تعریف نہیں کی. جب قبر پہ مٹی دینے آئیں گے ہاتھ جھاڑ کے کہیں گے آدمی بھالو چھلو، مانوش بالی چھلو، آدمی اچھا تھا. لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرے گا چاہے لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ کو راضی کرے گا کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تعالی لوگوں کے حوالے اس کو کر دے گا. آپ جانتے ہیں ہمارے بھارت میں اگر آپ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں تو بھارت کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کی سنتان مانا جائے گا، آپ کا بیٹا مانا جائے گا. لیکن اسلام میں آپ اگر کسی بچے کو پال لیتے ہیں یا اپنا بیٹا بول لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا مان لیتے ہیں، تو آپ کے مان لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. اب بہت غور سے سنیے گا.
اللہ کے نبی نے حضرت زید کو پالا، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، بیٹے کی طرح حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے۔ اتنی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کرتے تھے کہ حضرت زید کے باپ کا لوگ نام نہیں لیتے تھے بلکہ زید ابن محمد کہتے تھے ان کو۔ زید کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت زینب بنت جہش سے، جو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ زید بھی بہت اچھے خاندان کے تھے، لیکن کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا، تو مکے میں لوگ ان کو غلام سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرا دی تو یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چل پایا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رشتہ کرو تو ایسی جگہ رشتہ کرو جہاں آپ کا مزاج تال میل کھا جائے۔ آپ بہت پیسے والے ہیں اور آپ بہت غریب فیملی میں شادی کریں گے، تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ گاؤں کے ہیں، شہر کی لڑکی لے کے آ جائیں گے، تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے ماحول میں، اپنے ایٹماسفیئر میں، اپنے کلچر میں شادی کرنا بہتر ہے اگر دینداری ہے تو، تاکہ تال میل کھا جائے، کیونکہ رشتہ جب ہوتا ہے تو تال میل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زید بھی بہت نیک انسان ہے، زینب بھی بہت نیک عورت ہے، مگر تال میل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب حضرت زید کے دل میں خیال آیا کہ میں طلاق دے دوں۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، اور جب وہ طلاق دے دیں گے اور زینب کی عدت پوری ہو جائے گی تو اے میرے رسول آپ کو اس عورت سے شادی کرنی ہوگی، تاکہ دنیا سے یہ رسم ختم کر دی جائے کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو وہ سگا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ سگا بیٹا ہوتا تو سگے بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے اور بہو سے سسر کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ زید کی مطلقہ بیوی سے اللہ کے رسول کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تاکہ اس رسم کو توڑ دیا جائے، اس رواج کو توڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو ڈائریکٹ یہی بولیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی کے پاس زید آئے، زید نے کہا اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو۔ آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ آپ نے کہا اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے، اس کو نکاح میں باقی رکھ۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، اور اے نبی آپ کو پتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کو شادی کرنی ہوگی زینب سے، لیکن آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اے میرے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کبھی زندگی میں اللہ کے نبی لوگوں سے نہیں ڈرے، اس موقع پر لوگوں کا ایک ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے میرے نبی لوگوں سے مت ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، جب مسئلہ دین کا آ جائے، شریعت کا آ جائے تو اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ نبی نے شادی کر لی حضرت زینب سے۔ اب صاحب باتیں بننے لگی۔ اس کے پہلے حضرت زینب کے پہلے اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھیں، زینب 5ویں بیوی تھی۔ لوگوں نے کہا صاحب یہ رسول تو بڑے عجیب، یہودیوں نے کہا یہ رسول تو بڑے عجیب رسول ہے، یہ اپنے ماننے والوں کے لیے انہوں نے الگ قانون بنایا، اپنے لیے الگ قانون بنایا، یہ تو صاحب 4 کے بعد 5ویں شادی کر رہے ہیں۔ ایک اعتراض کیا لوگوں نے، پھر دوسرا اعتراض کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ رسم بہت غلط تھی تو اس رسم کو توڑنا ضروری تھا تو رسول نے ہی کیوں توڑا، کوئی اور توڑ دیتا۔ اور پھر تیسرا سوال کہ نبی نے اپنی بہو کی سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اللہ نے ایک آیت میں تینوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ کون سی آیت؟ سورہ احزاب کے اندر آیت اتاری گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم
او لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، ان کے اولاد میں کوئی لڑکا جو ہے نہیں ہے جو جوان ہو کر کے مرد بنا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو لڑکا نہیں ہوا، اس کی تو نسل نہیں چلے گی۔ ارے اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے، جس کے صرف لڑکے ہیں وہ بہت خوش نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کی اولاد نیک ہونا چاہیے میرے ساتھی۔ اگر آپ کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اپنی قسمت میں ناز کیجئے۔ نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے۔ ہمارے آخری نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ تو بیٹی اگر ہے تو دل مت چھوٹا کرو میرے بھائی، بیٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بیٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں، کوئی کمی کی بات نہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو کان کھول کے سن لو، تمہارے لیے جو نیم بنائے گا کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نیم سے چھوٹ بھی دے سکتا ہے، تمہیں اس پر کوئی اعتراض کا ادھیکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے اوپر سارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، ان کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جب لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو تم لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارو۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو، لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔